کہ رمضان مبارک کا پہلا جو اشرا ہوتا ہے وہ رحمت کا اشرا ہوتا ہے. یعنی رمضان مبارک کے پہلے جو 10 دن ہوتے ہیں وہ رحمت والے دن ہوتے ہیں، اس پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں. دوسرا اشرا جو ہوتا ہے 11 رمضان سے لے کے 20 رمضان تک مغفرت والا اشرا ہوتا ہے، 10 دن مغفرت. اور آخری جو اشرا ہوتا ہے تیسرا اشرا 21 رمضان سے 17 رمضان تک، یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوتا ہے، آگ سے خلاصے کا اشرا ہوتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رمضان مبارک میں آخری اشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک رات عطا فرمائی گئی جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کے ہے بہتر، وہ رات شب قدر. اور وہ آخری اشرے میں یعنی رمضان مبارک کے تیسرے اشرے میں اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تاکید کی گئی کہ آخری اشرے کی تاخراتوں میں یعنی 21 رات، 23 رات، 25 رات، 27 رات اور 29 رات، ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، جو کہ بڑی فضیلت، بڑی رحمت اس شب قدر کی رہتی ہے رات کی. اور جتنی قدر کی جائے گا اللہ تبارک تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت میں قرآن پاک میں مکمل ایک سورت کو سورہ قدر کو نازل فرمایا، اس کی اہمیت کو بتانے، اس کی قدر کرنے. تو اس کو تلاش کرنا ہے رمضان مبارک کے آخری اشرے کی تاخراتوں میں. اور آخری اشرے میں اعتکاف کی بھی تاکید کی گئی ہے. جس مسجد میں 5 وقت کی نماز بجماعت ہوتی ہو وہاں پر اعتکاف کرنا سنت موقوفہ کفایہ ہے. آخری اشرے میں 10 دنوں کا اعتکاف جس مسجد میں 5 وقت کی نماز بجماعت ہوتی ہے اس مسجد کے اندر سنت موقوفہ الکفایہ اعتکاف بیٹھنا. یعنی بستی کی اس مسجد میں اگر کوئی ایک شخص بھی اللہ کا مومن بندہ 10 دنوں کے اعتکاف کرتا ہے، بیٹھتا ہے عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو تمام بستی والوں کی طرف سے وہ ادا ہو جاتا ہے، کوئی گناہ گار نہیں ہوتے. اور اگر مسجد میں کوئی اعتکاف بھی نہ بیٹھے سنت اعتکاف تو تمام بستی والے گناہ گار ہوتے، تمام بستی والوں کو اس کا وبال ہوتا ہے. اس لیے کوشش اور محنت کرنا ہے کہ ہم جس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، ہماری بستی کی جو مسجد ہے اس مسجد میں اعتکاف بٹھائیں، یہ بیٹھنے کی فکر ہے. 10 دن کوئی بڑی بات نہیں ہے، دنیا اعتبار سے مہینوں نہیں بلکہ سالوں کا سفر ہوتا ہے. اپنے گھر کو چھوڑ کر شہر نہیں بلکہ ملک در ملک لوگ جاتے ہیں دنیا کی روزی تلاش کرنے کے لیے، دنیا کے مقاصد کو حل کرنے کے لیے. حالانکہ پھر وہ حل ہوتے نہیں ہوتے یہ الگ پہلو ہے، روزی ملتی یا نہیں ملتی یہ بھی الگ پہلو ہے. بہت سے لوگ جاتے ہیں دنیا بنانے جاتے ہیں، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے دنیا اجاڑ کے بھی آتا ہے نا. تکلیفیں، قرضے سب دور ہو کے مل کے جاتے ہیں نیت سے، لیکن مطلب ایسا الٹا لاس ہو جاتا ہے. تو کوئی گارنٹی نہیں رہتی دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی جو مقاصد کے لیے نکلتے ہیں اس میں کوئی گارنٹی نہیں رہتی. لیکن یہاں پر آخرت کی فکر کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جب بندہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد میں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آخرت بھی بناتے ہیں اور دنیا کو بھی بناتے ہیں. دنیا کے کئی مقاصد ہیں، اس کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ الحمدللہ ختم ہو جاتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں. ہمارے خود اس مسجد میں الحمدللہ کئی لوگ اللہ کے فضل و کرم سے اپنی اپنی نیتوں سے
ارادوں سے اعتکاف کیے ہیں اور آپ بخوبی واقف ہیں ان چیزوں سے کہ الحمدللہ ان کے ان مسائل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی. کئی لوگوں کے مسائل حل ہوئے الحمدللہ اعتکاف کے اندر. اپنی اس مسجد کی بات کرو، آنکھوں سے دیکھا مشاہدے کی بات کر رہا ہوں میں. کئی مقاصد ہوئے حل ہوئے الحمدللہ. باہر لے جانے والے باہر گئے، اولاد دینے والوں کو اولاد کی، بیٹے رہے والوں کی بیٹے ہوئے، کاروبار کی جگہ کی کاروبار کا مسئلہ، پڑھائی کے اندر ہے پڑھائی کا مسئلہ الحمدللہ. کئی ایسے بچے الحمدللہ امتحان میں پاس ہوئے ہیں جس کی امید ان کے گھر والے بھی نہیں رکھے، لیکن اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان مسئلے کو بھی حل کر دیا. میرے بھائی کو دوستوں، ضروری نہیں کہ آپ ظاہراً آپ کے سامنے ظاہر اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے. بعض مرتبہ کر دیتے ہیں لیکن بعض مرتبہ نہیں بھی بتاتے ہیں. لیکن کئی مسئلے آپ کے حل ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھنے سے. اعتکاف کیا ہے؟ دنیا سے کٹ کٹا کر ہر ایک سے کٹ کے بندہ اللہ کے دربار میں، اللہ کے گھر میں، اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے، اللہ کی طرف جڑتا ہے. اب وہ مسجد میں آتا ہے اعتکاف کی نیت سے جب بیٹھا ہے تو اب اس کا مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے جب بیٹھتا ہے تو جب سے لے کے جب کہ جتنے دنوں کا وہ اعتکاف کی نیت کرتا ہے اس کو اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. اس کے نام اعمال میں گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہے، یعنی باہر رہتا ہے تو کچھ بھی غلط باتیں ہوتی ہیں یا کچھ اور دوسرے گناہ کے کام ہوتے ہیں. لیکن مسجد میں جب اعتکاف سے بیٹھتا ہے بندہ یا کوئی بندی اعتکاف کی نیت سے گھر میں بیٹھتی ہے تو گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں. وہ گناہ نہیں ہوتے جو بنسبت باہر رہنے کے ہوتے ہیں، اعتکاف کے باہر رہتے ہیں. لیکن نیکی جو ہوتی ہے وہ اعتکاف میں لیکن باہر جاتے تو نیکی کرتے تھے، کسی کی مدد کر دے سکتے تھے یا موقع میں جا سکتے تھے، کسی کی مدد کرنے کے لیے جاتے تھے، کسی کے کام بٹانے کے لیے، ہاتھ بٹانے کسی کی مدد کے لیے چلے جاتے تھے. وہ ثواب پورے کا پورا لکھا جاتا ہے اس کو بیٹھی جگہ. اور اعتکاف سے جو بندہ رہتا ہے اللہ کے گھر میں تو جب آرام کرتا ہے تو وہ بھی اس کے اندر بھی اس کو اجر و ثواب لکھا جاتا ہے. اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا عبادت کرنا، اس کا ذکر اذکار کرنا، یہ تمام چیزوں میں اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ہم کسی کے پاس گئے اپنا کوئی مسئلہ لے کر، کچھ دکھڑا لے کر، وہ ایک بار نہیں سنے گا، دو بار نہیں سنے گا، اگر وہیں پر بیٹھ گئے کہ بھائی میرے کو آپ سے ہی کام بنتا ہے، آپ ہی کرنے والے ہیں، کیونکہ اس کی تھوڑی تعریف کر دیتے اگر وہاں بیٹھ گئے تو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا اعتبار سے اس کام کے اندر وہ رغبت پیدا کرتا ہے، اس چیز کے اندر اس کو دلچسپی لیتا ہے. ہم جب اللہ کے دربار میں بیٹھیں گے مالک الملک کے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خالق و مالک ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. وہ کن فیکون کا مالک ہے. کسی کام کے کرنے کا جب وہ ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا کہہ دینا ہی کام کا بجانا ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارادہ کرنا ہی کام کی مکمل ہونے کی گارنٹی ہوتی ہے. تو ہم اعتکاف بیٹھنے کی فکر کریں، اعتکاف بٹھانے کی فکر کریں مسجد کے طرف. اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو پوری بستی والے گناہ گار ہو. اگر کوئی ایک بھی 10 دن کا سنت اعتکاف بیٹھتا ہے تو تمام کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، یعنی گناہ سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بچ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا اعتکاف فرماتے تھے. ایک مرتبہ کسی وجہ سے نہیں بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسری مرتبہ 20 دن کا اعتکاف فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا، پھر ترکی خیمے میں سے جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے اپنا سر باہر نکالا اور فرمانے لگے جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ میں رمضان کا پہلے عشرے کا اعتکاف اس نیت سے کیا تھا کہ مجھے شب قدر مل جائے، نصیب ہو جائے. پھر میں نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف اس نیت سے کیا تھا کہ مجھے شب قدر نصیب ہو جائے. پھر کسی بتانے والے نے یعنی فرشتے نے اس کو یہ بتلایا ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، تو لہٰذا
اعتکاف کے اس حدود سے ہٹ کے باہر جانا نہیں رہتا، ضرورت کے لحاظ سے گئے تبھی پھر آ جانا رہتا ہے۔ تو مرد حضرات کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے، اور ہماری ماں بہنیں جو رہتی ہیں، خواتین جو ہوتی ہیں، ان کے لیے گھروں میں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے۔ گھر میں جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، نماز کی جو چیز جگہ مخصوص کر لی کہ وہاں پر عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو وہاں پر وہ اعتکاف کی نیت سے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اعتکاف 3 قسم ہے اعتکاف کی۔ ایک سنت موقدہ جو کہ رمضان مبارک کے آخری عشر میں ہوتا ہے، اور دوسرا واجب، یعنی کسی چیز کی ہم نے نیت کی تھی کہ میرا ایک کام بن گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو وہ واجب ہو جاتا ہے۔ جو نیت کریا جتنے دن کا اعتکاف کرنا وہ آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا ہوتا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائے، یا جہاں پر عبادت کے لیے ہماری ماں بہنیں وہاں پر اعتکاف کی نیت سے اگر وہ نیت کر لیں، تو جتنی دیر بھی وہ عبادت میں ہوں گے، جتنی دیر بھی مسجد میں ہوں گے مرد حضرات، اعتکاف کی نیت رہے گی، وہ اجر و ثواب اعتکاف کا ملے گا۔ نفل اعتکاف میں چھوٹے سے دن 5 منٹ کا بھی آپ اعتکاف کر سکتے ہیں، 5 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 5 مہینے کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے۔ ہم کبھی بھی مسجد میں آئے، رمضان میں بلکہ نہیں، ہر وقت میں جب بھی ہم مسجد میں آئے، اگر ہماری یہ نیت ہو ہماری دل میں کہ میں جب تک مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا جو ثواب آپ کو ملتے رہے گا۔ جو علماء کرام بتاتے ہیں، کتاب کے اندر صراحت موجود ہے، شہادت موجود ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم جب بھی مسجد میں آئے تو اعتکاف کی نیت کریں۔ جیسا مسجد میں ہم آتے ہیں تو سیدھا پیر ڈال کے مسجد میں داخل ہونے کے احکام، مسجد کی دعا پڑھ کے آنا ہے، اللہ محتاج اور درود شریف پڑھنا ہے، اور سلام کر کے مسجد میں داخل ہونا ہے۔ یہ مسجد کے آداب ہے، سیدھا پیر ڈال کے آنا ہے مسجد کے اندر۔ اور اسی ساتھ میں اگر ہم یہ نیت کر لیں دعا پڑھتے وقت میں کہ میں جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ کو مسجد سے باہر جب تک اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، جب تک کہ آپ اعتکاف کے جو اصول ہے اس کو توڑیں گے۔ اس لیے ہم جب بھی مسجد میں دعا کے ساتھ میں درود پاک کے ساتھ میں نیت بھی کر لیتے گا۔ میرے بھائی بزرگوں یہاں پر بھی مسجد میں الحمدللہ اعتکاف بیٹھتے ہیں ہمیشہ، اللہ کے فضل و کرم سے بسیط مسجد ہے، مسجد کے اندر تقریباً ساتھی بیٹھتے ہیں، بچے نوجوان بچے بھی بیٹھتے ہیں، ضعیف حضرات بھی بیٹھتے ہیں، اور چھوٹے بچے بھی بیٹھتے ہیں الحمدللہ اعتکاف میں۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی خود سے تھوڑا وقت نکالیں، 10 دن کوئی بڑی بات نہیں ہے، اعتکاف کی نیت کر کے اپنی آخرت کو بنائیں، اپنی دنیا کے مسائل کو حل کرانے کے لیے اعتکاف کریں اللہ کے گھر میں، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کے در پہ پڑا ہوا ہے، سب سے کٹکھٹا کے اللہ کی طرف رجوع کرا ہوا ہے۔ اب پھر دعائیں ہوتی ہیں، عبادتیں ہوتی ہیں، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم بیٹھیں گے اعتکاف میں تو ہم کو بھی معلومات ہوں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے عبادت کرنے کی، ہمارے اندر بھی جستجو پیدا ہو گیا الحمدللہ۔ تو ہم خود بھی بیٹھنے کی فکر کریں، یا کم از کم ہمارے گھر سے کوئی ایک فرد تو بھی مسجد میں بیٹھنے والا ہوتے، 4 جنے ہمارے گھر میں سے 4 کے ساتھ بیٹھنے کی فکر کریں، کم سے کم آخری درجے میں 1 آدھ جنا تو بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھے، تاکہ ہمارے گھر کے مسئلے بھی حل ہو جائے، اور آخرت کے مسئلے بھی ہمارے حل ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ نیت ہوگی۔ 365 دن پڑے ہوئے زندگی کے کمانے کے لیے، زندگی میں کمانے کے لیے 365 دن پڑے ہوئے، کماتے رہتے ہیں دنیا کے بارے میں، اور ملتا ہوتا ہے جو کہ ہمارے مقدر میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر ہم اعتکاف نہیں بیٹھے تو زیادہ سے زیادہ کما لیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مقدر میں رہیں گے تو آپ کو ملے گا، اور اگر نہیں رہے گا تو آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے کوشش کریں اعتکاف کرنے کی۔ اور دوسری بات، جو مالدار حضرات ہیں جن کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ مال کا مال ہوتا ہے۔ قرآن میں قرآن پاک میں 114 سورتیں، 30 پارے قرآن پاک کے، اس میں قریب 80 مرتبہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مال کو خرچ کرنے کے بارے میں بتایا۔
माल को खर्च करो, अल्लाह ताला खुद फरमाए कि माल को खर्च करो। कैसी जगह पे? जहाँ अल्लाह राजी होता है, अल्लाह खुश हो जाए आपके माल को खर्च करने से, वैसी जगह पे खर्च करोगे। तो ऐसा मतलब नहीं है कि नाजायज़ कामों के अंदर, बेफजूल कामों के अंदर, शरीयत से किसका कोई ताल्लुक नहीं है, वैसे कामों के अंदर, वैसे रस्म रिवाज के अंदर अपना माल खर्च करे। बोले कि हम बंदे से माल खर्च करे, अल्लाह बोले खर्च करे। अल्लाह बोला माल खर्च करो, लेकिन जहाँ बोला वहाँ खर्च करना है, जहाँ नहीं बोला वहाँ अपनी तरफ से लगा के खर्च करेंगे तो उसका तो वबाल होने वाला है आपको, उसका तो आखिरत में हिसाब देना है आपको उसका हिसाब देना है। फिर आपकी तरफ से जितने लोग फिर वो गैर इस्लामी रस्म रिवाज में शामिल हुए हैं विवादों के अंदर, फिर उन्होंने जो करेंगे उसका वबाल भी आपको भुगतना पड़ेगा आखिरत में, क्योंकि आपको देख के वो अमल करेगा। आपको कट करने के लिए, आपको गिराने के लिए उन्होंने भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, जो कि इस्लाम से ताल्लुक नहीं है उन चीज़ों का, उन चीज़ों के अंदर अपने मालों को खर्च करे थे, तो फिर वो वबाल भी आपके ऊपर भी आने वाला है। जिस तरह नेकी की दावत देने पर, नेकी को देख के, नेकी कोई करता है आपको देखकर, तो आपको भी नेकी करने वाले के बराबर अजर व सवाब मिलता है। उसी तरह से अगर गुनाह का कोई काम होता है, अल्लाह की नाराजगी का कोई काम होता है, शरीयत के खिलाफ का अगर कुछ काम होता है, तो वो देख कर अगर कोई दूसरा जना करा तो फिर उसका वबाल भी आपके ऊपर भी होता है। तो इसलिए दुनिया को नहीं देखना है, खानदान कबीले को नहीं देखना है, बस्ती को नहीं देखना है, शान शौकत को दुनिया की नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि मेरे इस अमल से अल्लाह राजी है या नहीं है, वो देखना है। मेरा अल्लाह मेरे इस अमल से राजी है या नहीं है, वो देखना है हमारे को। क्योंकि जब मौत आएगी कोई हमारे साथ नहीं आएगा, ना बीवी आएंगे, ना बच्चे आएंगे, ना दोस्त आएंगे, ना रिश्तेदार आएंगे, हमारे साथ सिर्फ हमारे आमाल आएंगे, हमारे साथ नेक अमल कोई कबूल होंगे अल्लाह के पास में, जो हम अल्लाह की रजा के लिए करें। अल्लाह की रजा के लिए आप अमल करेंगे, अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। अगर दुनिया के आ गया नियत आपकी, तो फिर वो अमल को अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा, बल्कि बोलेंगे जिसके लिए किए थे उसी से मांग लो। तो इसलिए अमल को देख के करें और अल्लाह को राजी करने वाले अमाल करें। और ज़कात निकालें अपने मालों की, 2.5% ज़कात निकालना रहता है साहब निसाब के ऊपर। एक साल हो गया, माल था हमारे पास 52.5 तोले चांदी, 7.5 तोले सोना, या इतनी रकम नकद हमारे पास में इस्लाम में थी, जिसके अंदर हम 52.5 तोले चांदी खरीद सकते थे या 7.5 तोले सोना खरीद सकते थे, तो हम साहिब निसाब हो जाते हैं, तो उस माल की ज़कात निकालना ज़रूरी हो जाता है। और अगर नहीं निकाले कोई ज़कात, ज़ेवरात है, बैंक बैलेंस है, चांदी सोना पड़े हुआ है इस्लाम है, लेकिन हम मालों की ज़कात अगर नहीं निकालेंगे तो वो माल कल क़यामत में गंजा सांप बनकर गले में तोप की तरह से डाल दिया जाएगा, और वो कहेगा कि मैं ही तेरा वो खजाना हूँ जिसको तू जमा करके रखा था। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको साहिब निसाब बनाया है, मालदार बनाया है, तो अपने मालों की ज़कात पूरी अदा करो, पूरा हिसाब करके निकालो। हो सके तो बढ़ के डंडी नहीं मारना है, बल्कि हो सके तो इस्लाम में दे देना, ज़कात इस्लाम में निकाल देना, लेकिन कम नहीं निकालना। बढ़ के हो जाएगी तो फिर का भी सवाब मिलेगा, अगर कम निकलेगी तो फिर जितनी कम निकलेगी उसका हिसाब कर देना है। यहाँ तक बताया गया है कि जो सोने चांदी के मालों की जो जिसके पास है वो ज़कात नहीं निकालते हैं, कल क़यामत में उसको जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा। वो सादी सोने और चांदी के ज़ेवरात को उसके पतरे बनाए जाएंगे, और उससे जिसने ज़कात उसकी नहीं निकाली है उसके पहलुओं को, उसकी पेशानी को और उसके पुष्ट को उससे दाग दिया जाए, उससे दाग दिया जाए। इसलिए अल्लाह ने आपको मान दिया है, माल की हिफाजत भी हुई आपकी, 1 साल आपके पास था माल इस्लाम में, हिफाजत भी की आपके माल की, तो उसके लिए उसकी ज़कात निकालना ज़रूरी। नहीं निकालेंगे तो वबाल होने वाला निकला है। और ज़कात जो निकालने वाले हज़रात हैं वो भी अच्छी तरह से समझ लें कि ज़कात जो निकाल रहे हैं, जो मुस्तहिक़ है उस तक पहुँचाना है। मुस्तहिक़ जो ज़कात देने के मुस्तहिक़ है उन तक ज़कात देना है, उनको ज़कात पहुँचाना है। अगर उन तक ज़कात नहीं पहुँचेगी और आप बगैर किसी तहक़ीक़ के, बगैर किसी उसके वजह से सिर्फ जिसकी वजह से अपना दिल बोला दे रहे तो नहीं, मुस्तहिक़ तक पहुँचना ज़कात है। जो मुस्तहिक़ होते हैं हज़रात उन तक, या जो साहिब निसाब नहीं होते हैं वो मुस्तहिक़ होते हैं। कोई कर्जे में उसके पर्दा पढ़ाने के अंदर, कोई बीमार है उसकी बीमारी के अंदर, ऐसा जो भी इंसान जो भी ज़कात की जो चीज़ें बताई गई है किसको किसको ज़कात देना है उन तक वो ज़कात को पहुँचाना है।
ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال میرے کو دیے تھے تو یہ سال بھی میرے کو دینا ضروری ہے کرے. پچھلے سال تھے ان کے مستحق لینے کے زکوٰۃ جب دیے تھے، اب ان اگر مستحق نہیں کے زکوٰۃ دینے کے نوبت مالدار ہو گئے تو پھر ان کو زکوٰۃ نہیں دینا، جو مستحق ہے اس کو زکوٰۃ پہنچانا ہے. یہ دیکھنا ہے اور فکر کرنا ہے ہمارے اندر کیا نکال دیا. الحمدللہ بہت سے افراد جو ہے مالدار ادا توفیق کیا ہے، معلوم کی زکوٰۃ نکال دیا الحمدللہ سے، لیکن جس تک پہنچنا ہے وہ زکوٰۃ کا مال اس تک نہیں پہنچاتے. سب سے قریب جو رہتے ہیں رشتے دار مستحق رہے زکوٰۃ کے لینے کے، ان تک پہنچانا ہے. پھر اپنے اڑوس پڑوس میں، اپنی جان پہچان میں، رشتے داروں میں جو بھی ہیں، جو جتنا زیادہ قریب ہوگا رشتے کے اعتبار سے اس کو اتنی زیادہ ان کا حق زیادہ پہلے بنتا ہے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے. اور انہیں مستحق رہنا ہے. ایسا نہیں کہ میں خرید جاؤں چلو میرے کو دے دے رہے، ایسا نہیں. میں مستحق بھی رہنا زکوٰۃ دینے کے. میں مستحق نہیں ہوں زکوٰۃ دینے کی مروت کے اندر دے دے رہے. ارے 2 سال 4-5 سال سے دے دیتے آ رہے، اب نہیں دیتے تو کیا بولیں گے؟ تو بولے ان کو کیسے زکوٰۃ کا مال ہٹنے کے بعد جو بچ رہا آپ کے پاس وہ مال سے دینا ہے، وہ مال دینا ہے. ہمدردی کے لیے، رشتہ داری کے لیے، صلہ رحمی کے رومان سے اگر آپ دینا چاہ رہے، مدد کرنا چاہے تو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینا. ان کو جو مستحق نہیں ہے ان کو جو زکوٰۃ کے پیسے ہٹنے بعد میں جو پیسہ اپنے پاس اچھا والا رہتا ہے اس کے اندر سے آپ کرنا چاہے تو مدد کر سکتے ہیں. وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی مدد نہیں کر سکتے. مستحق تک پہنچ رہا ہے زکوٰۃ کا مال، سید ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، تو آپ پیسہ دینا پھر اس کو. انہیں غریب ہے لیکن اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس کو اچھے مال میں سے دینا ہے. 97.5 جو بچا رہتا ہے آپ کے پاس وہ مال میں سے دینا ہے. اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اس کو دینے سے بھی چاہے بنا کے دیکھ رہے آپ انہیں مستحق ہے اس کو دے سکتے، دینا ہے، اس کی مدد کرنا ہے اس کی، لیکن انہیں کیا کریں گے؟ سید ہے اس کو نہیں دے سکتے. ماں باپ ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں دے سکتے زکوٰۃ. اپنی اولاد ہے، بیٹا بیٹی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن مستحق ہے، لینا ہے، اس کی مدد کرنا ہے اپنے کو. تو 2.5% چھوڑ دو آپ، اس کے بعد سے جو بچ رہا آپ کے پاس پیسہ وہ پیسے